یعنی ان کا یہ قول بہت تعجب انگیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے؟ کافروں نے یہ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، جب ہم مر جائیں گے، مر کر مٹی میں مل جائیں گے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم دوبارہ اٹھیں گے ایک نئی پیدائش میں؟ اور انہوں نے کچھ نہ سمجھا کہ جس نے ابتداءً بغیر مثال کے پیدا کر دیا، ہمارا وجود بھی نہیں تھا اور نہ ہماری کوئی مثال، ہمارا کوئی نمونہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر وجود کے ہمیں وجود دیا، بغیر مثال کے ہمیں پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے قیامت کے دن، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں اسی میں ہمیشہ رہنا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے، یعنی یہ مشرکین مکہ یہ جلدی کرتے ہیں کہ جلدی عذاب بھیجیں، جلدی عذاب لے کر آئیں، اور یہ جلدی کرنا بطریق تمسخر تھا، یعنی مذاق اڑانے کے لیے تھا۔ اور رحمت سے مراد سلامتی اور عافیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عافیت دی ہے، سلامتی دی ہے، مہلت دی ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہلت ختم ہو اور اس سے پہلے عذاب آ جائے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، اور ان سے پہلوں کی سزائیں ہو چکیں کہ ان لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور عذاب کا مذاق اڑایا۔ ان کا حال دیکھ کر ان کافروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے۔ یہاں ایک طرح کی معافی سے مراد یہ ہے کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا اور انہیں مہلت دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کے رب کا عذاب سخت ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ عذاب فرمائے تو اس کا عذاب شدید ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ کافروں کا یہ کہنا بہت زیادہ بے ایمانی کا قول تھا۔ جتنی نشانیاں نازل ہو چکی تھیں اور معجزات دکھائے جا چکے تھے، سب کو انہوں نے کل عدم قرار دے دیا، یعنی کہہ دیا کہ کوئی نشانی آئی نہیں ہے۔ یہ انتہا درجے کی نا انصافی اور حق کی دشمنی ہے۔ جب حجت قائم ہو چکے اور ناقابل انکار براہین پیش کر دیے جائیں، ایسی دلیلیں دی گئیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے دلائل سے مدعا دعویٰ ثابت کر دیا جائے جس کے جواب سے مخالفین کے تمام اہل علم اور اہل ہنر عاجز آ جائیں، حیران ہو جائیں، اور انہیں ہونٹ ہلانے اور زبان کھولنے کی جرت نہ رہے، ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد اور ایسے واضح معجزات دیکھنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہ اتری، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی سورج چڑھا ہوا ہو، دن روشن ہو اور وہ دن کا انکار کرے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ حقیقت میں یہ حق کو پہچان کر اس سے فرار اختیار کرنا ہے۔ جب کسی دعوے پر
مضبوط دلیل قائم ہو جائے، پھر اس پر دوبارہ دلیل قائم کرنی ضروری نہیں رہتی۔ ایسی حالت میں دلیل کو طلب کرنا یہ بغض و عناد ہے، جب تک کہ وہ اس دلیل کو رد نہ کریں۔ تو کافروں کے سامنے جو دلائل دیے گئے، کافر ان میں سے کسی دلیل کو رد نہ کر سکے، تو اب دوسری دلیل کو طلب کرنا واقعی انتہا درجے کی نادانی ہے۔ اگر ہر شخص کہے کہ جو میں دلیل مانگتا ہوں وہ دلیل پیش کی جائے، تو پھر تو نشانیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں جن سے ہر شخص انبیاء کے سچے ہونے کا اور نبی ہونے کا یقین کر سکے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معجزات اسی قبیل سے ہوتے ہیں جس میں ان کی امت اور ان کے عہد کے لوگ زیادہ مشق اور مہارت رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ اس زمانے کے لوگ جادو میں بڑے ماہر کامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا ہوا جس نے جادو کو باطل کر دیا اور جادوگروں کو یقین دلا دیا کہ جو کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ ربانی نشان ہے، جادو سے اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، میڈیکل سائنس انتہائی عروج پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیماریوں کی شفا اور مردوں کو زندہ کرنے کا وہ معجزہ عطا فرمایا گیا جس سے طب کے ماہر عاجز ہو گئے، اور وہ اس یقین پر مجبور تھے کہ یہ کام طب سے ناممکن ہے۔ ضرور یہ قدرت الہی کا زبردست نشان ہے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں عرب کی فصاحت و بلاغت اوج کمال پر پہنچی ہوئی تھی۔ وہ لوگ خوش بیانی میں پورے عالم پر فائق تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا گیا جس نے انہیں عاجز اور حیران کر دیا، اور ان کے بڑے سے بڑے لوگ اور ان کے اہل کمال کی جماعتیں قرآن پاک کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی عبارت پیش کرنے سے بھی عاجز اور قاصر رہیں۔ قرآن پاک کے اس کمال نے ثابت کر دیا کہ بے شک یہ ربانی عظیم نشان ہے، اور اس کا مثل بنا کر لانا بشری قوت کے امکان میں نہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں معجزات پیش فرمائے جنہوں نے ہر طبقے کے انسانوں کو آپ کے سچے نبی ہونے کا یقین دلا دیا۔ ان سارے معجزات کے ہوتے ہوئے کافروں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی نشانی کیوں نہ اتری، یہ کس قدر عناد ہے اور حق سے منہ موڑنا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ انما انت منذر، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور آپ ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں۔ یعنی آپ اپنی نبوت کے دلائل پیش کرنے اور ایسے معجزات دکھانے کے بعد کہ جن معجزات سے آپ کی رسالت لوگوں پر ثابت ہو جائے، آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانا اور اللہ کا خوف لوگوں کو دلانا۔ ہر شخص کی طلب کردہ جدا جدا نشانیاں پیش کرنا آپ پر ضروری نہیں۔ جس طرح پہلے جو ہادی آئے انبیاء علیہ السلام، ان کا بھی طریقہ رہا، وہی آپ کا طریقہ ہے کہ آپ نے دلائل پیش کر دیے، معجزات دکھا دیے، جس سے اس بات کا لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے، اللہ کا خوف دلایا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے نشانی مانگی وہ کیوں لے کر نہ آئے؟ تو ہر ایک کی طلب کردہ نشانی دکھانا آپ پر لازم نہیں،
سورہ رعد کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔